ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. بہت تحقیقات ہو رہی ہیں، بہت انگلیاں اٹھ رہی ہیں، قیاس آیاں ہو رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ آخر یہ کیا ہوا، کور کمانڈر کے گھر لوگ اس طرح کیسے آرام سے گھس گئے. اس کے بارے میں بڑی باتیں کی جا رہی ہیں. باقی جگہ پہ ہم نے دیکھا جی ایچ کیو میں نہیں گھس سکے. جی ایچ کیو کے گیٹ تک تو گئے. فیصل آباد میں بھی آئی ایس آئی کے دفتر پہ حملہ ہوا، لیکن آئی ایس آئی کے دفتر میں داخل نہیں ہو سکے. اسی طرح ہم نے دیکھا باقی جگہوں پر. تو یہ لاہور میں کیا ہوا؟ یہ کور کمانڈر صاحب جو تھے وہ انہوں نے کیوں اپنی ساری سیکیورٹی فورس جو تھی اور اپنی جو ساری سیکیورٹی وہاں سے فارغ کر دی تھی؟ کیوں کر دی تھی؟ اکیلے رہ گئے گھر پہ، اپنے بچے ساتھ والے گھر پہ بھجوا دیے، اور پھر وہ ان سے بات چیت کے ذریعے انہیں کچھ پتہ نہیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. ان کور کمانڈر صاحب کے بارے میں جو اب سابق ہو گئے ہیں، بدل دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی بیگم جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی کزن ہیں. اب ان کی بیٹی کی شادی بھی چیف جسٹس بندیال صاحب کے کسی بھتیجے سے ہو رہی ہے، اور وہاں سے جہیز کا سامان اور جو زیورات اور کچھ ڈالرز اور جو بھی گھر میں اثاثہ تھا وہ بھی سب لٹ گیا. تو مجھے یہ بات، اور نہ ہی دنیا میں کوئی بات ماننے کی تیار ہے کہ کس طرح ایک کور کمانڈر کا گھر اتنا ان پروٹیکٹڈ تھا. یہ بات تو ہے ضرور معلوم ہوئی کہ کوشن تھا کہ بھئی آپ نے فورس استعمال نہیں کرنی، لیکن فورس استعمال نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں چڑھ دوڑنے کی اجازت دیتے ہیں. اور اسے بڑے تھوڑی سی فورس استعمال کر کے بھی یا دفاع کر کے کور کمانڈر کے گھر کا اسے روکا جا سکتا تھا. مسئلہ یہ نہیں ہے کوئی بڑا کہ کوئی بلڈنگیں گرا دی گئی یا بلڈنگوں پہ حملہ ہو گیا. یہ پاکستان میں ایجیٹیشن میں یہ حملے ہوتے رہتے ہیں. اصل بات جو ہے اندوہناک وہ ہے کہ جیسے کرنل شیر خان جو ہیں، کیپٹن شیر خان، جنہوں نے جو کارگل کی جنگ میں شہید ہوئے تھے اور جنہیں جو نشان حیدر اس شہادت پہ ملا کہ جو بریگیڈیئر باجوہ تھے کچھ ہندوستان کی فوج کے ایک سردار صاحب، انہوں نے ان کی جو بہادری دیکھی تو وہ اس سے بہت متاثر ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کی جیب میں ایک ریکمینڈیشن لکھ کے بھیجی تھی کہ ایسا سپاہی، ایسا افسر جس فوج کا ہو اسے سلام پیش کرتا ہوں میں اس افسر کو. تو ان کے قصے بڑے بہادری کے تھے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ہماری 65 کی جنگ کے ہیرو کی بھی یادگار بیجر بھٹی شہید کی وہ بھی تباہ کر دی گئی. یہ ارد گرد کے جو بارڈر ایریاز کے لوگوں نے جا کے تباہ کی. تو یہ جو معاملہ تھا یہ بڑا خوفناک ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ کارگل کا مس ایڈونچر کرنل شیر خان نے نہیں کیا تھا، نہ ہی 65 کی جنگ کا فیصلہ میجر بھٹی شہید نے کیا تھا، لیکن یہ قوم کے بچے ہیں، سپاہی ہیں جو وطن کے لیے جو ڈیوٹی کی کال میں شہید ہوئے ہیں. تو اس پر بہت غم و غصہ ہے اور جائز غم و غصہ ہے. ساتھ ہی آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے گھر کی تلاشی کے لیے کمشنر صاحب گئے ہیں. کچھ انہوں نے پروٹوکول طے کیا ہے، کچھ شرائط طے کی ہیں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں پنجاب حکومت پہ کہ وہ جن 40 دہشت گردوں کی تلاش کا ڈھنڈورا پچھلے 48 گھنٹے سے زیادہ پیٹ رہی ہے، بھلا کوئی دہشت گرد یا کوئی ایجیٹیٹر بھی ہو وہ 48 گھنٹے وہاں بیٹھا رہے گا عمران خان کے گھر، یا عمران خان اسے بیٹھنے دیں گے؟ یہ کیا مذاق آپ کر رہے ہیں؟ بہرکیف یہ شکر ہے کہ اب وہاں پہ بنی گالہ میں امن و امان ہے، کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. عمران خان نے بھی مذمت بالآخر کر ہی دی ہے کہ کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا، اور سبھی اس سے پاکستان کی بڑی بدنامی ہوئی ہے، اس سے واقعی جگ ہنسائی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انوکھا واقعہ تھا جو پاکستان میں ہوا ہے. لیکن مجھے جو زیادہ فکر ہے وہ فکر ہے پنجاب کے نوجوانوں کی. جس طرح میں ملا ہوں ان نوجوانوں سے جو تحریک انصاف کے اور عمران خان کے شہدائی ہیں، یہ عمران خان کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، ان کا کوئی سیاسی شعور بھی نہیں ہے. یہ ستائے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، غصے میں ہیں، بیگانگی کے شکار ہیں، ایلینیٹڈ ہیں، احساس سے محرومی بھی ہے ان کا. غالباً روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، خرچے ہیں، پاکٹ منی نہیں ہے، نوکری ہے لیکن کچھ اس پہ مل نہیں رہا ہے. تو یہ جو ڈیموگرافک چینج جسے ہم کہتے ہیں نا، یوتھ بلج
پاکستان میں اس یوتھ بلج کی مظاہر ہمیں ان مظاہروں میں نظر آئے ہیں. یہ جو نوجوانوں کا جو ایک جم غفیر پیدا ہو گیا ہے، جن کی نہ ٹریننگ ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ سکلز ہیں، اور وہ عام سی ڈگریاں روایتی لے کر پھر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اب ایگزامینیشن سینٹر کی خبریں آ رہی ہیں کہ کس طرح منظم طریقے سے وہاں پہ نقل ماری جا رہی ہے. یہ جو نقل مار نسل آ گئی ہے، اسے کیسے آپ نے باشعور کرنا ہے. اور پنجاب میں نوجوان جس طرف چل پڑے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں اس کا نوٹس لینا چاہیے. انہیں کیسے سمجھایا جائے، انہیں کیسے کسی تعمیری سرگرمی میں لگایا جائے. اور یہ آپ مت بھولیے کہ پنجاب میں کوئی دہشت گردی کی روایت نہیں رہی ہے. یہاں پہ پنجابی دہشت گردوں کو یا پنجابی مجاہدین کو جس طرح کہا جاتا تھا پنجابی طالبان کہ سب سے زیادہ وہ لڑتے تھے، خوفناک، وہ سارے پنجاب سے تھے. یہ جو کشمیر کے سارے لشکر جو تھے وہ پنجاب سے ریکروٹ ہوئے تھے. یہ جو کرتی پارٹی اور غدر پارٹی پارٹیشن سے پہلے اور بھگت سنگھ کی، یہ پنجاب سے تھے. وہ کہ وہ قومی آزادی کے ہیرو ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کس طرح جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی اور عبدالغفار بن گئی، جو پیپلز پارٹی نے نہیں بنائی تھی، بھٹو صاحب کے باغی بیٹے نے بنائی تھی، اور اس میں ہزاروں پنجاب کے نوجوان چلے گئے تھے. تو اگر یہ فرسٹریشن بڑھے گی تو یہ نوجوان مجھے ڈر ہے کہ یہ کسی انتہا پسند گروپوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں یا اس طرف یہ نہ چل پڑیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جو سکور سیٹل ہو رہے ہیں اس میں اس حد تک نہ جایا جائے کہ یہ نوجوان جو ہیں انہیں کسی انتہا پسندی کی طرف پش کر دیا جائے. کیونکہ یہ ابھی تک ان میں ویسے نظریاتی رجحانات نہیں ہیں جو عام طور پہ فاشسٹ تنظیموں میں ہوتے ہیں یا ٹیررسٹ تنظیموں میں ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. بڑے سادہ سے نوجوان ہیں، جذباتی ہیں، لاؤبالی ہیں، لڑ بھڑ جانے کے لیے تیار ہیں، زیادہ شعور نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں حکومت کو اور تمام سیاسی جماعتوں اور خود عمران خان کو غور کرنا چاہیے کہ ایک پوری جنریشن تباہ ہو سکتی ہے. انہیں واضح طور پہ کال دینی چاہیے، نہ صرف اس سارے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرنی چاہیے، بلکہ انہیں ان کی تعلیم کرنی چاہیے کہ وہ کیوں قانون اور آئین اور تہذیب کے دائرے میں رہے ہیں. بدقسمتی سے انہیں گالی کی زبان سکھائی گئی، دوسروں کو الزام تراشی کی زبان، دوسرے کی عزت جو ہے مٹی میں ملانے کی، پگڑی اچھالنے کی تربیت دی گئی، اور ایسا انہیں بیانیہ دیا گیا اور ایسا مکالمہ انہیں دیا گیا، ایسی زبان دی گئی جو کوئی سیاسی مہذب زبان نہیں ہے، کوئی جمہوری مہذب زبان نہیں ہے. فاشزم میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ انتہائی رجت پسند نظریہ اور ایک انقلابی سینٹیمنٹ. ان نوجوانوں میں انقلابی سینٹیمنٹ ہے، انقلابی جذبہ ہے، لیکن ان کی ایڈیالوجی کوئی خاص نہیں ہے. گو کہ رائٹ ونگ ہے، لیکن وہ بڑے کنفیوز ہیں. وہ لبرل باتیں بھی کرتے ہیں، وہ رائٹ ونگ باتیں بھی کرتے ہیں، وہ مذہبی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ طرح طرح کے فکری نمونے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان نوجوانوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور خود عمران خان کو اس بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ وہ پیچھے کیا نسل چھوڑ کر جائیں گے. انہیں کسی سمت میں لگانا چاہیے، کوئی انہیں واضح سمت دینی چاہیے. پھر ہم آتے ہیں دوسرے فیصلے پہ، جو آج ایک پھر لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے فیصلہ کر دیا ہے. 72 لوگوں کا، ایم این ایز کا پی ٹی آئی کے پنجاب سے، کہ ان کی رکنیت بحال کی جائے. ان کو وہ جو ان کے بارے میں جو حکم آیا تھا کہ ان کی ختم ہو گئی ہے رکنیت اسپیکر کا اور الیکشن کمیشن کا، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، انہیں دوبارہ سنا جائے ان کی بات کو اور انہیں اسمبلی میں واپس جانا دیا جائے. مجھے نہیں معلوم کہ اسپیکر کیا اس پہ پوزیشن اختیار کریں گے. آئینی حساب سے تو استعفیٰ ہو چکا ہے. آپ جب اسمبلی میں کھڑے ہو کر استعفیٰ دے دیں، جیسے شاہ محمود قریش صاحب نے کیا اور باقی کچھ اور لوگوں نے بھی کیا، اسد عمر صاحب نے کیا، شیریں مزاری صاحب نے کیا، عمران خان نے کیا، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا کلیئر ہے، بڑا صاف ہے کہ کچھ لوگ جیسے علی محمد خان نے کیا، تو یہ کچھ لوگ تو وہاں پہ کھڑے ہو کے اعلان کر گئے، اور اس کے بعد پھر وہ بلایا گیا، نہیں گئے، پھر یہ ہوا. اس میں یقیناً حکومت نے بھی کوئی اس بارے میں ہاتھ دکھانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے پہلے تو کوشش کی کہ یہ استعفے منظور نہ کیے جائیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلی خالی ہو جائے. پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا اچھا آپ آ کے پیش ہوں. پھر تحریک انصاف چلی گئی عدالت میں، ہمارے استعفے منظور کیے جائیں. پھر ڈیلیگیشن جا کے ملا، ہمارے استعفے منظور کیے جائیں.
تو اس کے بعد اگر اسپیکر نے گروپوں کی شکل میں کر لیا تو انہوں نے اپنا پریروگیٹو استعمال کیا اور اس نے الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا. تو یہ آئینی طور پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ استعفے واپس ہو سکتے ہیں. لیکن میں سیاسی حکمت کے حساب سے کہتا ہوں اب پاکستان میں آئین بیچارے کی درگت وہ بنی ہے کہ اب ایک ہائی کورٹ کا جج بیٹھ کر اسپیکر کے فیصلے کو اوور ٹرن کر دیتا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ پارلیمنٹ کے پلے کیا رہ گیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کس طرح صوبائی اسمبلی کی کارروائی ہو یا قومی اسمبلی کی کارروائی ہو، اس میں عدالتوں کی رٹ اب اتنی مداخلت ہو گئی ہے کہ اب پارلیمنٹ صاحبہ کھڑی ہو گئی ہیں دم پہ کہ ہماری عزت ہو، بے عزتی کی گئی تو ہم بھی سزا دے سکیں گے، جرمانے کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی حکمت کا تقاضا ہے کہ تحریک انصاف کے ان ایم این ایز کو واپس اسپیکر صاحب بلا کر ان سے پوچھ کر ان کے استعفے اگر واپس لیتے ہیں وہ واپس لے لیں، تاکہ ایک واقعی کریڈیبل اپوزیشن موجود ہو، اور تاکہ انتخابات کے معاملات، الیکشن کی تاریخ کے معاملات، انتخابی اصلاحات کے معاملات، ضابطہ اخلاق انتخابات کا، یہ معاملات تو طے ہو سکتے ہو. اور اگر کچھ برڈن شیئر کیا جا سکتا ہو بجٹ کے حوالے سے، پانچی پالیسی کے حوالے سے، یا آئی ایم ایف کی ڈیل کے حوالے سے، وہ بھی کر لینا چاہیے. اب آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ ان کا کلیئر معاملہ آ گیا ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہیں ڈار صاحب کی ساری حکمت عملی سے، اور وہ انہیں شک ہے کہ پھر سے کہیں جو بجٹ آئے گا اس میں ہم جو ٹارگٹس ہیں انہیں پھر نہ پھلانگ لیں. ہمارے پہ اعتماد نہیں کیا جا رہا. کچھ سیاسی باتیں بھی آ رہی ہیں، چین کے ساتھ معاشی تعلقات پہ بھی آئی ایم ایف کو اعتراض ہے، اور سیاسی بحران اور سیاسی بے چینی اور سیاسی عدم استحکام کا بھی سوال اٹھایا ہے. اور تو ایسی صورت میں لگتا یہ ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف یہ باتیں کر رہا ہے تو مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اصل میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ سمجھوتا کرنا نہیں چاہتے ہیں. تو کیا ایسی صورت میں بجٹ پیش کیا جا سکے گا؟ کہ ایسی صورت میں اگر بجٹ پیش کیا جا سکے گا تو اس کے بعد معاشی استحکام آ سکے گا؟ مجھے شک ہے کہ معاشی استحکام تو ایسے آ نہیں سکے گا، کیونکہ متبادل پالیسیاں بھی جو ہیں وہ نہیں ہیں. آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جاتے ہیں تو آپ کا متبادل پالیسی کیا ہے؟ متبادل پالیسیاں ہو سکتی تھی، ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ نے وہ اختیار نہیں کی ہے. آپ نے سارا جو آئی ایم ایف نے شرائط رکھی تھی وہ کر کے تو آپ نے امپلیمنٹ کر دی. اب اگلی بات یہ آ رہی ہے کہ کیا واقعی فوج کی اور عمران خان کی لڑائی بہت خوفناک ہو گئی ہے؟ یہ تو بات درست ہے کہ جن لوگوں نے دہشت گردی کی ہے اور ان کی اور یہ جو سلامتی کی انسٹالیشنز پہ حملہ کیا ہے، اور خاص طور پہ جو شہداء کی جو مونومنٹس ہیں، یادگاریں ہیں، تباہ کی ہیں، جو لوگ گھسے ہیں کور کمانڈر ہاؤس میں، انہیں تو واقعی قرار واقعی سزا ہونی چاہیے اور قانونی طریقے سے ہونی چاہیے. اس پہ بڑی اب جی آئی ٹیز بن گئی ہیں، پنجابی بھی میرے خیال لاہوری میں 8-10 بن گئی ہیں، اسی طرح باقی جگہوں پہ. تو اب تفتیش کا عمل جاری ہے. اب یہ جو 40-50 یا 60 یا جن لوگوں کی یا 23 لوگوں کی جو لسٹ عمران خان سے شیئر کی گئی ہے، ظاہر عمران خان کیوں کہیں گے کہ یہ لوگ میرے تھے اور میری ہدایت پہ عمل کر رہے تھے؟ اگر ان کے بھی تھے، ضرور نہیں ہے کہ عمران خان کی ہدایت تھی. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ معلوم کر لیے ہم نے، ان کے ٹیلی فون رابطے اور ان کی وہ ساری ٹیلی کر لی ہیں، وہ ہمارے پاس ثبوت ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت تشدد ہو رہا ہے، جو کہ خوفناک بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. گو کہ جو ایس پی ہیں لاہور کی خاتون، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، تو کیوں نہ انسانی تنظیم حقوق کی تنظیموں کو یا ان کے وکلاء کو اور ان کے خاندان کے لوگوں کو ان سے ملاقات کرا دی جاتی. حوالات میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تاکہ یہ جو بے چینی ہے یہ تو ختم ہو کہ جی ان کے ساتھ بڑا بہیمانہ سلوک ہو رہا ہے. ممکن ہے نہ ہو رہا ہو، لیکن اگر ہو رہا ہے تو رک جانا چاہیے. اور اگر آپ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ وہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے تو آپ ان کے خاندانوں کو یا وکلاء کو ان سے ملنے تو دیں. ان کے بطور ایک ایون ملزم کے طور پر ان کے کچھ حقوق تو ہیں. تو ابھی سوال اٹھتا یہ ہے کہ آیا یہ ملٹری کورٹس کا معاملہ، اس میں جو آرمی ایکٹ ہے اور جو آفیشل سیکریسی ایکٹ ہے، یہ کلونیل دور کے ہی ہیں قوانین. گو کہ آرمی ایکٹ تو بدلتا رہا ہے، پاکستان بننے کے بعد بنا ہے، لیکن اس میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں. اس کے تحت تو واقعی جو لوگ گھس گئے تھے عمارت کے اندر اور حملہ آور ہوئے ڈیفنس انسٹالیشنز پہ، ان کے خلاف تو آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے.
لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ 60 ممبرز جو ہیں کانگریس کے، انہوں نے ایک جوائنٹ لیٹر لکھا ہے بلنکٹن کو، سیکرٹری خارجہ امریکہ کے، اور پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے اور انسانی حقوق کے حوالے سے، شہری آزادیوں کے حوالے سے، رائٹ ٹو اسمبلی کے حوالے سے، فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے انہوں نے کوشن کیا ہے، اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور حکومت سے کہا ہے، امریکی حکومت سے، کہ اس بارے میں وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہماری تشویش کو شیئر کریں۔ یہ واضح سگنل ہے کہ پاکستان میں اگر انسانی حقوق اور آئین اور قانون اور عالمی جو انسانی حقوق کے ضوابط پہ عمل نہیں کیا جائے گا تو پاکستان یہ جو اسکروٹنی میں آ جائے گا، اس پر تنقیدی نگاہ سے اس کا جائزہ ہوگا، اور بندشیں بھی لگ سکتی ہے، اور یورپین یونین کے ساتھ جو ہمارا خصوصی معاہدہ ہے اس میں یہ شرائط کی خلاف ورزی بھی ہو سکتی ہے، اس کے بہت خوفناک اثرات ہوں گے۔ لہذا میں کوشن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قانونی اور آئینی طریقہ اختیار کریں، اور جو عالمی سٹینڈرڈز ہیں انصاف کے، جیسے آرٹیکل 10A ہمارا کہتا ہے کہ انصاف ہوتا نظر بھی آئے، تو وہ کیوں نہ آپ ملٹری کورٹس کی بجائے اسپیشل کورٹس میں یا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں یا جو ماڈل کورٹس بنی تھیں اس میں آپ ٹائم لائن رکھ لیں کہ بھئی اس عرصے میں فیصلے ہو جائیں، لیکن انہیں پورا موقع ملنا چاہیے صفائی کا، اپنی ڈیفنس کا، اپنے وکلاء انہیں ملنے چاہیے، اور کھلے ٹرائل ہونے چاہیے۔ اس سے جو فضا بنے گی عالمی سطح پہ منفی، اس سے آپ بچ سکتے ہیں اور اس کی کوئی لیجیٹیمیسی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں، ظاہر ہے وہ تو کہیں حملہ کرنے نہیں گئے، ان پر تو آپ یہ کیس نہیں چلا سکتے، لیکن وہ ان مقدمات میں انہیں نامزد کیا گیا ہے، اور ان کی 5 جون تک ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں ان کیسز میں جنہیں انہیں نامزد کیا گیا ہے یہ دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کورٹس دے رہی ہیں ریلیف، اور کورٹس کو ریلیف دینا چاہیے۔ اگر پہلے نہیں دیا تو ٹھیک نہیں کیا، اور یہ اگر جو ریلیف اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو مل رہا ہے تو یہ باقی لوگوں کو بھی ملنا چاہیے، عام شہری کو بھی ملنا چاہیے۔ آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ انہیں کیوں مل رہا ہے، سبھی کو ملنا چاہیے، پہلے بھی ملنا چاہیے تھا، پارک ہے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی پہ بندش لگ سکتی ہے۔ بھئی آپ پی ٹی آئی پہ، ہم نے دیکھا ہے پارٹیوں میں بندش لگانے کا فائدہ نہیں ہے۔ ان کے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے کہا ہے کہ بھئی ہم تحریک انصاف کسی اور نام سے کام شروع کر دے گی، پی 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 کی بنی ہوئی تھی، تو پی ہو گئی، 4 پی ہو گئی، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بن گئی، جو نیب تھی وہ این ڈی پی بن گئی تھی۔ تو اس طرح آپ بندشیں لگانے سے آپ پارٹیوں کو میدان سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جنہیں گھیر گھار کے تحریک انصاف میں شامل کرایا گیا تھا، ابن الوقتوں کو، انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ ان میں وہ بھی ہیں کہ جو عمران خان کے بڑے لائلسٹ رہے ہیں، اور وہ پریشر غالباً عمران خان ٹھیک کہتے ہیں وہ شاید نہیں اٹھا سکے۔ بھئی آپ یہ کیوں دباؤ ڈال کر عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو توڑ رہے ہیں؟ یہ دھندا پاکستان میں پہلے بھی ہوتا رہا، پیپلز پارٹی کو بھی کیا گیا، تو اب آپ بند کر دیں سلسلہ، یہ کب تک ہی چلتا رہے گا ملک میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر جو ہے، منیر عاصم جو ہمارے سپہ سالار ہیں، انہوں نے بہت اچھا بیہیو کیا تھا اور اچھی پوزیشن لی تھی کہ وہ سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں، اور یہی فوج کا فیصلہ تھا۔ لیکن عمران خان بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ ہم سے بات کریں، زیادتی کا ازالہ کریں اور ہمیں ہماری مدد کریں، تو وہ انہوں نے اس سے اجتناب کیا۔ یہ اچھا کیا تھا انہوں نے، اور عمران خان پر اس پہ رد عمل کر کے انہیں غلط فہمی ہو گئی، لگتا ہے مجھے یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اور خاص طور پہ جو ان کے ریٹائرڈ فوجی حمایتی تھے انہوں نے بڑا اٹھایا عمران خان کو کہ آپ بس حملہ آور ہو جائیں اور آپ کو بڑی مدد ملے گی، فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ لیکن ایسی بات نہیں ہوئی، الٹا یہ بیک فائر کر گیا اور عمران خان مشکل میں پھنس گئے، اور 9 مئی نے تو یقیناً ایک ریڈ لائن کھینچ دی ہے۔ تو فوج متحد ہے، اور کور کمانڈرز کا جو فیصلہ آیا میٹنگ کا، وہ ایک اجتماعی فیصلہ ہے اور ایک ادارے کا فیصلہ ہے۔ اس میں تو وہ بڑے سخت رد عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں کہ جنہوں نے 9 مئی کا یہ سانحہ ہوا، جسے سانحہ قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ ایک سیاسی لیڈر نے تو کہا ہے کہ یہ
غالباً زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی کا 9/11 ہے، مطلب اب پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو خود ہی مشکل میں پھنسا لیا ہے۔ ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ تقاضا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کم از کم اور ایم آر ڈی کی دیگر پارٹیز کو کم از کم ایک جمہوری موقف لینا چاہیے، نئی جمہوری روایت طے کرنی چاہیے۔ عمران خان نے اگر نون لیگ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، مولانا کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، اور یہ جو سارے الزامات کی بوچھاڑ عمران خان کرتے رہے، جیسا کیسا کرتے رہے، اسے درگزر کرنا چاہیے اور خود جمہوری کنڈکٹ اختیار کرنا چاہیے اور انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ اور کیوں نہ اب اگلے ہفتے جب یہ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ریویو پٹیشن داخل کی گئی ہے اس پر اتفاق کر لیں، 7 اکتوبر کی تاریخ پہ اتفاق کر لیں۔ میں نے سنا صدر الوی کو کہ بھی جو تاریخ دیتے ہیں آپ لے لیں، غالباً وہ اپنی پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہہ رہے تھے۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو تاریخ پہ اتفاق کر لینا چاہیے جو تاریخ دی جائے۔ البتہ یہ ہے کہ جو مدت ہے اس سے آگے الیکشن کو لے جایا جائے گا تو بڑی خوفناک کرائسس پیدا ہو جائے گا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمرجنسی لگا لے، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان میں ایمرجنسی کے حالات نہیں ہیں۔ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کا واقعہ دہرایا جا سکے گا یا کوئی سوچے گا بھی، کیونکہ اب سے ریاست تیار ہے سخت رد عمل دینے کے لیے، اور ایک لائن ڈرا کر دیے کہ بھائی بس نو مور۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جو نوجوان ہیں تحریک انصاف کے، وہ ٹھنڈے دل سے سوچے۔ وہ ابھی نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کے پاس ایک کافی وقت ہے، کافی اہم ان کے سامنے سیاسی مستقبل ہے، اور یہ لوگ تحریک انصاف سے نکل رہے ہیں، ان نوجوانوں کے لیے مواقع ملیں گے کہ یہ صوبائی اسمبلی میں آ سکے، قومی اسمبلی میں آ سکے، اور نوجوانوں کو، عمران خان کو، نوجوانوں کو اور عورتوں کو آگے لانا چاہیے۔ عمران خان کو کوئی جمہوری ایجنڈا دینا چاہیے، عمران خان کو کوئی عوامی ایجنڈا دینا چاہیے، عوام کی مشکلات، غربت و افلاس، جہالت اور بے روزگاری سے نکلنے کا کوئی اکنامک ایجنڈا دیں۔ آپ کم از کم یہ تو عہد کریں کہ آپ جمہوریت کی پاسداری کریں گے، انسانی حقوق کی پاسداری کریں گے، عورتوں اور خواتین اور بچوں اور اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کریں گے۔ آپ کم از کم اپنی اس کمٹمنٹ کا تو اعلان کریں، کیونکہ لوگوں کو شک ہے کہ آپ کے بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آپ ایک صرف پاپولسٹ لیڈر نہیں ہیں بلکہ آپ کے اندر کافی فاشسٹ رجحانات ہیں، اور آپ ویسے ہی ہیں جیسے امریکہ میں ٹرمپ، یا جیسے اور جگہوں پہ ہم رائٹ ونگ نیشنلسٹ پاپولسٹ لیڈر دیکھتے ہیں۔ آپ کو بھی پولیٹیکل سائنٹسٹ ایک پاپولسٹ اتھارٹیرین لیڈر کے طور پہ آپ کو بریکٹ کرتے ہیں یا آپ کو کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاپولر لیڈر کو، اور خاص طور پہ عمران خان کو، اس پر سوچنا چاہیے اور ایک کنسسٹنٹ ڈیموکریٹک پوزیشن کے ساتھ اپنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ سامنے آنی چاہیے۔ ان سے بڑی غلطی ہوئی، وہ خود ہیں، وہ کہتے ہیں میں اکیلا بھی لڑوں گا، پارٹی نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے۔ ان کی پارٹی کے یہ لوگ جو ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے، ان کی مقبولیت دیکھ کر جو اپارچونسٹ ہیں وہ چلے جائیں گے۔ اچھا ہوگا وہ چلے جائیں، عمران خان کو چھوڑ دیں۔ عمران خان اپنی پارٹیز کے اچھے لوگوں کو، خواتین کو، نوجوانوں کو آگے لائیں اور ان کی سیاسی تربیت بھی کریں، ورنہ یوں ہوگا کہ نوجوان انتہا پسند تنظیموں کے ہاتھ چڑھ سکتے ہیں۔ ایسے میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو شوق ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کا، وہ آپ کیوں اس پہ اتنے پریشان اور پاگل ہوئے جاتے ہیں؟ عمران خان جیل جانے سے نہیں ڈرتے ہیں، عمران خان جیل میں جا کے نہیں ٹوٹیں گے۔ آپ کی غلط فہمی ہے۔ جب تاریخ میں کسی انسان کو تاریخ کسی رول میں پلیس کر دیتی ہے تو اس میں بڑی جناتی قوتیں جاگ جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، بہت جنہیں بزدل کہا جاتا تھا، جب وہ ایک صورتحال میں آئے تو وہ کھڑے ہو گئے اور تکڑے ہو گئے اور شیر بن گئے۔ عمران خان بھی مجھے لگتا ہے ان میں یہ بات مجھے بدجا اتم نظر آتی ہے کہ وہ گھبرانے والے نہیں ہیں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کچھ وہ ریکانسلیشن کی بات کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ کچھ ایسے لوگوں کو سامنے لائیں جو بات چیت کر سکیں، اداروں کے ساتھ بھی بات کر سکیں اور حکومت کے ساتھ بھی بات کر سکیں اور سیاسی قیادت کے ساتھ بھی بات کر سکیں۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ آپ تیار ہیں، دوسرے تیار نہیں ہیں۔ اگر وہ تیار ہوں گے، کیونکہ پاکستان کے عوام تنگ آ گئے ہیں، بحران بہت زیادہ ہے، حالات بہت خراب ہیں، آپ اس پر تجاویز دیں گے تو یقین مانیے مشکل ہو جائے گا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لیے اور پارٹیز کے لیے کہ وہ انکار کریں۔ کاش ایسا ہی ہو اور سیاسی بحران سے نکلنے کا رستہ ہو اور ہم اپنی معیشت کو، اپنے ملک کے حالات کو ٹھیک کر سکیں۔ مجھے بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے اور بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب بھی کیجیے۔